حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت عامہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف میں تشریف لے گئے، اور طائف والوں نے جو سلوک کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے سنا ہے بارہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر زخمی کیا، پنڈلیاں مبارک زخمی کی گئیں اور خون سے جوتے جسم کے ساتھ چپک گئے۔ میرے محبوب نے ایک باغ میں آ کر جب پناہ لی تو اللہ کے فرشتے آ گئے۔ ایک نے کہا میرے ہاتھ میں ہواؤں کا نظام ہے، بس آپ اجازت دیں، اجازت آپ کی۔ اللہ نے بھیج دیا، جاؤ محبوب سے پوچھو جو چاہتا ہے، آپ اجازت دیں، ابھی بستی کو اٹھائیں اور آسمان سے الٹا نیچے پھینکیں اور ان کو پتہ چل جائے پیغمبر کی توہین کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے فرشتے نے کہا میرے ہاتھ میں فلاں نظام ہے، تیسرے نے کہا میرے ہاتھ میں یہ پہاڑوں کا نظام ہے، اجازت دیں اس طائف کی بستی کو دو پہاڑوں میں اس طرح ہم پیس کے رکھ دیں جیسے چکی آٹے کو پیس کے رکھ دیتی ہے۔ حضور نے ساری باتیں سن کر فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، ذرا مجھے اس سے بات کرنے دو جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس سے بات کرنے دو جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کملی والے پیغمبر کی رحمت تو کافروں کے لیے بھی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اجازت دے دیتے تو پتہ چل جاتا نا پھر، لیکن حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقیل حیلتی۔ اے الہ العالمین، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا کہ آپ انہیں ہلاک کر دیں، بلکہ میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے الہ العالمین، اگر آج کسی کا بیٹا زخمی ہو جائے، باپ کا اشتعال دیکھا نہیں جاتا، اس کا غصہ دیکھا نہیں جاتا، اے الہ العالمین اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرے غضب کے دریا نہ ابل پڑیں۔ اے الہ العالمین انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹانا۔ اے الہ العالمین میں مایوس نہیں ہوں، مجھے تیری رحمت سے امید ہے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کی نسلیں ضرور میرے اوپر ایمان لائیں گی۔ اور پھر ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ محمد بن قاسم پھر اسی طائف کا رہنے والا تھا، جو ہمارے سندھ کے علاقے تک اسلام کی دعوت لے کر آیا اور وہاں پر اسلام اس کی بدولت پھیلا ہے۔ تو حضور کی دعا نے اثر تو کرنا تھا نا۔ تو میرے محترم سامعین، میرے کملی والے پیغمبر تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور ان کے لیے بھی دعا فرما، پتھر کھا کے دعا فرما رکھے ہیں کہ مولا ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا، انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، بلکہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور والدین کے لیے بھی یہ خاص پیغام ہے، اولاد ستائے بد دعا نہ کرو، ان کے لیے بد دعا نہ کرو، پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی ہو، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ اگر وہ ہدایت پر آ جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو آپ کی نیک نامی ہوگی، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، آپ کے لیے آپ کے خدمت گزار بنیں گے۔ تو اس لیے ان کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ ہدایت کی دعا کریں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کافروں کے لیے بھی رحمت، اور میرے کملی والے پیغمبر گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت، گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات مصلی پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ساری رات امت کے لیے روتے رہے، رات ختم ہونے پہ آ گئی مگر حضور کے آنسو ختم ہونے پر نہ آئے۔ اور روئے کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، حسن و حسین کے لیے نہیں، وہ تو جنتی ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میرے اور آپ کے لیے روئے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ
زبان مبارک کے اوپر، اور بار بار اس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ نوافل کے اندر تکرار جائز ہے، ایک آیت کو بار بار نفلوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو نوافل میں حضور کھڑے ہیں اور ساری رات یہ آیت زبان کے اوپر ہے اور روئے جا رہے ہیں خدا کے دربار میں، اور پاؤں پہ ورم آ گیا۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے الہ العالمین اگر آپ انہیں عذاب دینے پہ آ جائیں، میری امت کو ان کے گناہوں پر عذاب دینے پہ آ جائیں، آپ کے بندے ہیں اور آپ سے پوچھنے والا کون ہے؟ اے الہ العالمین میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ معصوم ہے، میں اقرار کرتا ہوں یہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم پہ بھٹک کے آئیں گے، گناہوں کے انبار لے کر آئیں گے۔ اے الہ العالمین ان کے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا بلکہ اپنے محبوب کی برستی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھ لینا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے الہ العالمین اگر آپ ان کو ان کے گناہوں پر عذاب دیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر محبوب کی طرف دیکھ کر انہیں معاف کر دے تو تب بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے الہ العالمین کسی مجرم کو اس کے جرموں کی سزا دینا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں بلکہ عین انصاف ہے۔ میں آپ سے انصاف نہیں مانگتا بلکہ آپ سے امت کے لیے بخشش مانگتا ہوں۔ اے الہ العالمین میں آپ سے انصاف نہیں مانگتا بلکہ آپ کا فضل و کرم مانگتا ہوں۔ ساری رات امت کے لیے روتے رہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام گناہگاروں کے لیے رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ایک شرک نہ کرنا، شرک نہ ہو تمہارے نامہ اعمال میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر یہ جرم کر لیا تو فرمایا کہ پھر میری سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ کان کھول کے سن لو، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، نامہ اعمال میں شرک نہیں ہونا چاہیے اور ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی خفیہ شرک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بڑے بڑے اپنے آپ کو موحد کہلانے والے وہ بھی مشرک ہیں، شرک میں مبتلا ہے، ریاکاری ہے اس کے اندر، اپنی عبادات کی ریاکاری، اپنے صدقہ خیرات کی ریاکاری، اپنے نیکیوں کی ریاکاری، یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے، اور قیامت کے دن یہ لوگ بھی مشرکوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں واضح موجود ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نیک اعمال کرتے ہیں، دو نیتیں ہوتی ہیں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگ بھی ہماری تعریف کریں، یہ ہے بیماری وہ، اور اس کا علاج خانقاہوں میں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ہے، اور وہاں ہم جاتے نہیں، علاج ہوتا نہیں، اور اس بیماری کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر بھائی ہمارا یہاں بیماری بتائی جا سکتی ہے، علاج تھوڑی ہو سکتا ہے، کیوں جی؟ کیونکہ یہ تو آہستہ آہستہ بیماری اندر سے نکلتی ہے۔ ریاکاری کی جو بیماری ہے یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار ریاکار ہیں، بڑے بڑے صدقہ خیرات کرنے والے ریاکار ہیں۔ صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے محبوب ہم نیک کام کرتے ہیں، دو نیتیں ہیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، لوگ بھی ہماری تعریف کریں۔ آج یہ بیماری ہے یا نہیں؟ بڑے عروج کے اوپر ہے، لوگ تعریف کریں، واہ جی واہ واہ واہ، کیا مسجد بنائی ہے جی، کیا مدرسہ بنایا ہے جی، واہ جی واہ کیا ٹائلیں لگا دیں، واہ جی واہ کیا تقریر کی ہے، واہ جی واہ کیا صدقہ خیرات کیا ہے، واہ جی واہ کیا نیک آدمی ہے، واہ جی واہ ہر سال جاتا ہے حج عمرے کے لیے، ہیں جی۔ یہ ساری وہ ریاکاریاں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے شریکوں سے بھی پاک ہے اور اللہ ایسے عملوں سے بھی پاک ہے۔ جس طرح اللہ شریکوں سے پاک ہے، ایسے عملوں سے بھی پاک، ان کو ضرورت نہیں ہے ایسے عملوں کی، کیونکہ اس میں غیر داخل ہو گیا، اور قیامت کے دن یہ کہا جائے گا جس کا مفہوم فرمایا جو لوگوں کے لیے کیا ہے یہ لوگ کھڑے ہیں، لے لو ان سے، اور جو مولا کے لیے کیا ہے مولا موجود ہے، لے لو مولا سے۔ کیا تم نے اپنی ہمت کے مطابق، اللہ عطا کریں گے تمہیں اپنی شان کے مطابق۔ تم نے تھوڑا عمل کیا جزا زیادہ ملے گی،
کوئی نہیں کہے گا میں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں، میں نے عمل زیادہ کیا ہے اور اللہ نے جزا تھوڑی دی ہے، بلکہ ہر ایک کہے گا ہم نے تو بہت تھوڑا کیا مگر مولا نے جزا بہت زیادہ دی ہے۔ ہر ایک یہ کہے گا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو سمجھتے تھے بس اس پہ زیادہ سے زیادہ شاید بخشش ہو جائے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے بدلے کیا سے کیا کچھ ملا، اس کے بدلے مولا نے ہمیں کیا سے کیا کچھ عطا کر دیا۔ تو جن کی نیت خراب ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں زیرو ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، عمل تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، کریں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ بلکہ ایک اللہ والے نے تو کہا کہ جنت کی طلب میں بھی نہ کریں، مولا کی رضا کے لیے کریں، جب وہ راضی ہوگا تو جنت ہی عطا کرے گا نا۔ جن پہ راضی ہوتا ہے ان کو جنت میں بھیجنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو راضی کرنے کے لیے غیر نکال دو اندر سے، اور جس دن نکل گیا بات بن گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ قیامت کے دن تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے امتیں کہیں گی نا، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے۔ گناہ گار کہیں گے، درخواست کریں، سفارش، جی ہم نہیں بول سکتے۔ آج اگر اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی کر سکتا ہے تو اس کا محبوب کر سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کو رونے نہیں دوں گا، بلکہ امت کے بدلے خود روؤں گا خدا کے دربار کے اندر۔ اللہ اکبر، خود روؤں گا خدا کے دربار کے اندر، سر بسجود ہوں گا۔ اور حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوبم ارفع راسک، سر تو اٹھائیے نا، سر اٹھائیے۔ آج آپ کی عاجزی دیکھی نہیں جاتی، آپ کے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ سل تو عطا، آپ سوال کریں ہم عطا کریں گے، اس لیے کہ آپ سے بہتر سوالی کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان ہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ عطا فرمائی ہے، اور خوب کہا ہے نا کہنے والے نے، سنا دیں آپ۔